آپ واقعی میں دادا کی پوتی جی ہیں نا؟ میں بالکل اپنے دادا کی پوتی ہوں. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے مہا بخاری جو مشہور ہوئی ہیں دادا کی پوتی سے. انہوں نے اپنی بڑی بہن کی کمپین کی. لوگ سوچ رہے تھے شاید یہ خود الیکشن لڑ رہی ہیں. نئی سوچ کی کافی ضرورت ہے. خواتین کو اگر کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے نا, آپ کو اپنی آواز کا لہجہ کبھی اونچا بھی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ آپ کو سیریسلی لیں. مشکل ہوتا ہے جی کہ آپ پہ کوئی طنز کرے اور آپ اس چیز پہ نہ توجہ کریں. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, کیا جانے اس کریم کو ہے تو یا وہ پسند. آپ واقعی میں دادا کی پوتی جی ہیں میں نا؟ بالکل اپنے دادا کی پوتی ہوں. یہاں سب یہاں جتنے بھی لوگ جو ہیں لوگ موجود ہیں وہ اب دادا کی پوتی بھی ہوں گے, دادا کے پوتے بھی ہوں گے. اللہ ان کو جو ہے نا خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. اگر ان کے دادا زندہ ہیں تو ان کے داداؤں کو بھی لمبی زندگی دے. ایک دادا کا ہونا آپ کی جو ہے نانی نانا, یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے ہوتے ہیں, جو آپ کو اپنی والدین سے بھی زیادہ, اگر میں کہتی ہوں نا کہ والدین کے بعد کوئی پیار کرتا ہے تو وہ رشتے ہیں جو آپ کو پیار کرتے ہیں. تو جن کے ہیں وہ قدر کریں, عزت کریں, ان سے محبت کریں, اور جن کے نہیں, اللہ ان کو جو ہے نا جنت میں جگہ دے. مجھے بتائیں, ابھی آپ الیکشن نہیں لڑ رہی تھی؟ نہیں جی, اپنی بڑی بہن کی کمپین کر رہی تھی. کیمپین کر رہی وہ کدھر بزی تھی؟ جی ان کی ہم نے اس طریقے سے ویڈیوز نہیں دیکھی جیسے آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی. دیکھیں جی, سوشل میڈیا پر ایک ہوتا ہے کہ وہ کس چیز ڈیسائیڈ کیسے ہوا کہ کمپین کون کرے گا؟ نہیں نیچے کیمپین تو وہ بھی کر رہی تھی. یہ ایسی بات نہیں ہے, میں بھی کیمپین کر رہی تھی, وہ بھی کیمپین کر رہی تھی, ہم دونوں کیمپین کر رہے تھے. اب ہوا کہ میری ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں, انہوں نے بھی پوری ریلیز نکالی, انہوں نے بھی گھر گھر جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی, انہوں نے اسی طرح کیا. سیدہ شہربانو بخاری بالکل. لیکن جس طریقے سے آپ وہ تڑیاں لگا رہی تھی لوگوں کو, چاچا ٹینشن نہیں لینی, میں ہوں ادھر, یہ کانفیڈنس کیسے گین کیا آپ نے؟ دیکھیں, اگر آپ واقعی کسی کی جو ہے نا ترجمانی کرنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ ان کو ایک عالمی سطح پر یا ایک ویسے ایک ان کی ہلکے کی لیول پر اگر آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو آپ میں وہ کانفیڈنس وہ ایک ہونا چاہیے کہ دیکھیں, اگر میرے میں کانفیڈنس نہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں, تو میں ان کے حقوق کے لیے کیا جا کے کسی سے لڑوں گی. لوگ مجھے نہیں جانتے, لوگوں نے شاید میرا آج سے پہلے ہمارے حلقے کے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا. تو ان کو بتانے کے لیے, ایک پہچان کروانے کے لیے, ایک حوالہ دینے کے لیے کہ میں اپنے دادا کی پوتی ہوں, میں سید عبداللہ شاہ بخاری کی پوتی ہوں, میں نے بتایا. ان کے نام پر ووٹ نہیں مانگا, کیونکہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ آپ بلڈنگ کا سٹرکچر بناتے ہیں, پھر اس کے اوپر عمارت بناتے ہیں, پھر عمارت کے اوپر آپ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو میرے دادا نے ایک سٹرکچر بنایا, میرے ابا نے اس پہ کیا, اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہ چیز وہاں نہ کھڑی رہے, وہ چیز آگے بڑھے. اگر انہوں نے جو خدمات کی ہیں اور جو ان سے کسر رہ بھی گئی ہے وہ میں پوری کروں. تو ایک نوجوان سوچ کو کہ نہیں, اب ہماری یہ جو ہے نا ایجوکیشن کو امپورٹنس چاہیے, اب صحت کو امپورٹنس چاہیے, اب یہ والی سولنگ پہ مت رکیں, اب ہمیں میگا پروجیکٹس چاہیے. اگر اب یہ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں آپ, پھر اب نوکریوں کی, تو میرے اس میں تھا, اور میں نے اپنی اس میں یہ بھی کہا کہ میں آپ نوکریوں کی بات کریں, اور صرف مرد حضرات کے لیے آپ خواتین کی بھی بات کریں, اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو آپ اپرچونٹیز کی بات کریں. آج بھی میری ایک ان سے صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ وہ آئی ٹی اسکلز سکھاتے ہیں, اور وہ ایک کام جو ہے اللہ کے لیے اور مفت میں ایک وہ کرتے ہیں تاکہ یوتھ جو ہے نا وہ تھوڑی امپاورڈ ہو سکے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ سہولیات میرے حلقے کے جو نوجوان ہیں جن کو, کیونکہ آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی, یہ جو ہے یہ فیوچر ہے, یہ مستقبل ہے پوری دنیا کا. آپ لاہور سے الیکشن کھڑی ہوں, میں آپ کو ووٹ دوں گا. ٹو بی آنیسٹ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اسی طریقے سے کام کریں گی تو. میں کام کرنا چاہتی ہوں جی. الفاظ کی میں اپنی اسپیچ میں بھی کہتی رہی ہوں, شاید دادا کی پوتی لوگوں نے زیادہ سنا ہے, لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, میں اس بات میں یقین رکھتی ہوں الفاظ کی کوئی سیاست نہیں ہوتی. سیاست کام کی ہوتی ہے. آپ کام کریں, اپنا دکھائیں, اور آپ کہیں کہ ہاں یہ میری کارکردگی ہے. اگر کوئی کسی بھی وجہ سے اس میں کمی رہ گئی ہے تو میں آگے اس سے بھی بہتر کروں گی یا کروں گا, تو آپ اس پر چلیں. الفاظ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گی, یہ جو ٹرول کرتے ہیں آپ کو, جو کٹ لگاتے ہیں آپ کی ویڈیو, اتنے لوگ جو آپ کی نقلیں اتار کے ویڈیو بناتے تھے وہ وائرل ہو گئے. ان کے لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں اور ملینز ویوز گئے ہیں. اچھی بات ہے. حالن لڑکے ہیں, ہو نا لڑکی, پھر بھی وہ بھی دوپٹہ لے کے میں دادا کی پوتی ہوں, اس طریقے سے انہوں نے نقلیں اتاری ہوئی, وہ وائرل ہو رہے ہیں. اس چیز کو جب ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی, ایون آپ جب کمپین کر رہی تھی تو شام کو آگے جب دیکھتی تو ویڈیوز, تو وہ کیسے محسوس کرتی تھی؟ فیملی والے کیا کہتے تھے ان کے بارے؟ دیکھیں, آپ جب الیکشن میں ہوتے ہیں, آپ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ صبح 8 بجے کے آپ گئے ہوتے ہیں, رات 11 بج جاتے ہیں آپ کو. تو جب آپ گھر آتے ہیں, آپ کے پاس وقت صرف کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, تھوڑی دیر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا کچھ وقت ہوتا ہے, میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں, تو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں.
اتنا ہی وقت ہوتا ہے, یہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو بیٹھ کے دیکھیں کہ آج انہوں نے کیا کی, آپ کل کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو مجھے یہ بات نہیں پتا تھی, اور یہ بات شاید پتہ نہیں لوگ اس بات کا یقین کر رہے ہیں کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. ابھی تو اس انٹرویو سے لوگوں نے بہت کلپ نکالنے. ہاں جی, جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ وائرل ہو گئی ہے, کس حد تک وائرل ہوئی ہے. سیاست میں بھی ایک اچھا کام کر رہی ہیں, جی, پڑھی لکھی بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں. بڑی پرپوزل تو آتے ہوں گے یا کوئی کیا سین ہے اس کا؟ سنگل ہے؟ جی میں سنگل ہوں. پرپوزل آتے ہیں, مجھے نہیں پتا, ابھی تو کوئی پرپوزل نہیں آیا. نہیں آیا جی. لو پھر لائن لگنے لگی ہے. نہیں جی, پرپوزل آپ ڈی ایم نہیں دیکھتی ہوں گی آپ نے نا؟ میں جی ڈی ایمز نہیں دیکھتی, تو اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں پرپوزل نہیں آیا. پرپوزل نہیں. ویسے کامنٹس میں جی میرے بھائی جو ہے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, تو اس میں وہ کبھی کچھ لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں. اچھا, بیٹھ کے سکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں یہ کمنٹ آیا. جیسے وہ 13 سال کی ہیں تو اسی حساب سے وہ کافی ہوتے ہیں کہ ہماری بہن کا کوئی انٹرویو آیا ہے تو مجھے سنیں, کافی دلچسپی رکھتے ہیں, تو وہ کامنٹ سیکشن میں کچھ اس طرح وہ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس طرح کا کچھ نہیں پتا. پرپوزل والے کامنٹس کیا کریں, ڈی ایم نہ کیا کریں, وہ دیکھے نہیں جاتے. آپ باہر سے پڑھ کے آئیں جی, واقعی میں پڑھ کے آئی ہیں یا نہیں, اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں. تو جی آغاز ایسے کیا کہ مجھے بچپن سے ہی سیاست کا کافی شوق ہے, اور میں نے اپنی آنکھ ایک سیاسی گھرانے میں کھولی, اور میں نے اپنی غالباً ایک اور انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا صرف ددے حال جو ہے وہ پولیٹکس میں نہیں ہے, میرا ننے حال بھی پولیٹکس میں ہے. تو اس کے بعد مجھے ایک شوق بھی تھا. میں نے اپنی او اے لیولس کے بعد جب اپنی لمز میں اپنے انڈر گریڈ کرنے گئی, میں نے اپنی ڈگری پولیٹیکل سائنس میں کی, اپنا میجر کیا. لمز سے میں نے اپنا پولیٹیکل سائنس میں میجر کیا, اور میں نے اپنا مائنر کیا انگلش لٹریچر میں, کیونکہ مجھے لکھنے کا بھی بڑا شوق ہے. اور پھر جب میری ماسٹرز کی بات آئی تو میں بڑی کنفلکٹڈ تھی کہ میں نے جو ہے صحافت میں اپنا ماسٹرز کرنا ہے, جرنلزم میں کرنا ہے, یا پبلک پالیسی میں کرنا ہے. جب میں نے اپلائی کیا جرنلزم اسکول میں اور ان میں, تو میرا کولمبیا یونیورسٹی اور یو سی برکلی ان سے آ گیا تھا میرا ایکسیپٹنس. اچھا, آفر لیٹر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں یونیورسٹی آف شکاگو میں نے پبلک پالیسی اس لیے کی کیونکہ مجھے تھا کہ اگر ہماری ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے, کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں, اور اگر وہ سیاست میں آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, کہ وہ ڈاکٹر ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں کہ وہ لائر ہیں, لیکن اگر آپ واقعی سیاست کی بات کریں تو پھر آپ کو پولیٹیکل سائنس کا کچھ پتہ بھی ہو کہ دنیا میں ہوا کیا تھا, آگے کیا ہو رہا ہے, پالیسی کیا ہے, کیا پالیسی امپلیمنٹ کرنی چاہیے, کیا پالیسی لانی چاہیے اس وقت, کیا جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کے حساب سے آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے اپنا ماسٹرز پبلک پالیسی میں کیا, اور کنٹینیو ہے ابھی میرا جی کچھ عرصہ رہتا ہے یو ایس اے سے. یو ایس اے میں جی یونیورسٹی. جب کہ آپ نے جرنلزم کے دونوں آفر لیٹر سائڈ پہ کر دیا؟ بالکل سائڈ پہ کر دیا میں نے. یعنی بچپن سے آپ کا پیشن ہے, بچپن سے پیشن سیاست میں آنے کا, ایک کام کرنے کا. جی. فیملی میں کون کون ہے, کتنے لوگ ہیں؟ جی فیملی میں میری سب سے پہلے میری بڑی بہن ہے, اور شہر بانو, پھر میں ہوں جی دوسرے نمبر پہ, اور پھر میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں جو جڑواں ہیں. مٹرنل اور پٹرنل دونوں سائڈوں سے آپ نے بتایا سیاست میں, وہ کیسے ہیں لنک؟ جی میرے جو والد ہیں وہ ایم این اے رہ چکے ہیں, وہ کشمیر کمیٹی کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں. میرے دادا بھی سیاست میں تھے, وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں. پھر جو ہے میری دادی وہ بھی ایم پی اے رہ چکی ہیں, تو ویمن امپاورمنٹ ہمارے اس میں ہے. میری جو نانا ہیں, میرے جو نانا ہے وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں پچھلی اس میں, تو وہ بھی ایک سیاست. میری امی کے جو ماموں ہیں وہ بھی ایم این اے وہ جو ہے رہ چکے ہیں, ان کو وزارت بھی مل چکی ہے, وہ بھی منسٹر رہ چکے ہیں. تو ہماری کافی جو ہے گھر میں کون سی ریسپی ایسی پکتی ہے کہ سیاستدان ہی پیدا ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ آئی تھنک کھانے کی بات نہیں ہے جی, یہ ایک سوچ کی بات ہے. کیونکہ میں نے پہلے ہی بھی کہا, میں نے کہا اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اگر کسی اور شعبے میں کوئی لائر کی بیٹی لائر ہو سکتی ہے, تو پھر سیاستدان کے بچے پرووائڈیڈ دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنے سیاستدان کیسے, ہر بندہ ہی لیڈر بنتا جا رہا ہے. جی وہ تو میرے نانا تھے, اور پھر میری جو ہے ننے حال تھا, پھر ددے حال تھا. آپ سے ایک ٹیچر نے کویسچن پوچھا تھا جب آپ کوئی چھوٹی سی کلاس میں تھی, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کیا کویسچن تھا جی؟ جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ میں بڑی ہو کے ایک پولیٹیشین بننا چاہتی ہوں. تو ان میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ کہ بیٹا آپ بنیں گی ضرور. میری لمز میں بھی ایسے میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے جو ہے جب بھی کلاس میں ایسی ڈسکشنز ہوتی تھیں تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا ایک آپ کی ایک آؤٹ لک ہے, آپ کی ایک بات, ایک نظریہ جو ہے نا وہ ایک بڑا نیا اور بڑا اچھا نظریہ, اور ہماری قوم کو ایسے نظریے کی, ایسی نوجوان سوچ کی, ایسی نئی سوچ کی کافی ضرورت ہے. تو انہوں نے بھی مجھے یہ بات کہی کہ
ضرور اگر آپ باقی شوق رکھتی ہیں تو پھر سیاست میں ضرور آئیے گا. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی سیاست اور جو ویسٹ کی سیاست ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. جی بالکل ڈیفرنٹ. یہاں پر وہ کہتے ہیں برادری کے ووٹ ہوتے ہیں, جی دڑا بندی ہوتی ہے, جی لیکن باہر جو ہے وہ نریٹیو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن یہاں سیاست کا ڈائنامکس جو ہے نا وہ چینج ہے تھوڑے سے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کمپین کے لیے نکلی, پراپر ایک گیٹ اپ بنا کے آپ جا کے بندے بندے کو آپ کی بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی, وہ کتنا مشکل کام تھا, وہ جو پھر کرٹیسزم بھی آپ پہ بہت زیادہ ہوا, اس کو کیسے آپ لیتی رہی؟ جب میں پہلی بار گئی اور میں نے اپنی اسپیچز میں بھی بہت بار ذکر کیا ہے, تو وہاں کی اس بات کا کہ جو ہے شاید دادا کی پوتی کا, نہیں دادا کی پوتی تو میں بالکل ہوں. یہی میں ٹو بی آنیسٹ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ ایجنڈے کے اوپر بات کرنی چاہیے, جی اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن آپ کی ایک غلط چیز جو بنا دی جان بوجھ کے کہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے, جی باہر سے لڑکی پڑھ کے آپ کی کچھ تصویریں چل رہی تھیں جس میں آپ ایک ویسٹرن انداز میں پھر رہی ہیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پر حلیہ دیکھیں, یہاں پر دیکھیں, یہاں پر تو وہ دوپٹہ ہی نہیں ہٹا رہی, وہاں کیسے پھر رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد الیکشن آئی, ہار گئے, جب پتہ چلا کہ ہم اب قابض نہیں ہو سکتے سیٹ پہ, پھر واپس چلی گئی ہیں آپ نے ادھر. یعنی کہ ان کو یہ اسٹینڈرڈ پسند ہی نہیں ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ. ایسی یہ خبریں چل رہی ہیں, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کہوں گی کہ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنل پرائیویٹ زندگی ہے. آپ اگر ہر انسان کے عیب شائع ہونے شروع ہو جائیں تو پھر کوئی کسی کی جو ہے نا قبر کو, کوئی کسی کے جنازے کو کندھا نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں, اور ویسٹرن لباس پہننا کوئی عیب نہیں ہے. اور ایک اس میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہی ہے تو میں پھر بھی یہ شعر عرض کروں گی, زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, کیا جانے اس کریم کو ہے تو یا وہ پسند.